अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पे उन्होंने जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे अपील की है कि वो कोरोना वायरस पर सियासत ना करें। इसके अलावा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जय्यत उलमा के साथ मुशावरत करने के बाद रमज़ानुल मुबारक के लिए जो मसाजिद हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस का ऐलान किया था, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान साफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमा है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के सदर हैं। और तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हुमायूं साहब, पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बात की थी सुनवाती हूँ, फिर इस पर आपसे सवाल। सियासत तो हर मुल्क में चलती है, ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, लेकिन कई दफ़ा जब एक मुल्क के ऊपर एक नेशनल क्राइसिस आता है जिसमें सब मुतासर होते, ये सिर्फ कोई तहरीक इंसाफ के लोग ही मुतासर नहीं, ये सारी जमातों के इंसान मुतासर है। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है, इसको बंद करें। हुमायूं खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे हालात है पाकिस्तान में कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो इशारा उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की तरफ थी, उन तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ नहीं थी या रहनुमाओं की तरफ नहीं थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और अपनी भी सियासत चमका रहे हैं। अलावा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि सियासत हो रही है तो उस पर ही कैन ऑल्सो वो सिंध हुकूमत की तारीफ भी कर सकते हैं, साथ साथ वो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं कि तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो बात करें, मुशावरत करें। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी है? मेरे इल्म में तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सिंध चीफ मिनिस्टर के आपस में बड़ा अच्छा रैपोर है और वो अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। देखिए, ये जो टाइम है ये लाखों जानों का मामला है हमारे इस मुल्क में। सबसे पहले हमने लोगों की जानें बचानी हैं और लोगों के जो रोज़गार के मसाइल हैं वो दूर करने हैं, उन तक खाना पहुँचाना है। नंबर 2, हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इस काबिल बनाना है कि अब जब सर्ज आएगा सम टाइम इन मई, अल्लाह करे बहुत कम हो, लेकिन उसकी हम तैयारी रखें। और सारी दुनिया में दौड़ धूप हो रही है इस वक्त। और तीसरी हमने चीज़ करनी है कि जो हमारी फर्म्स हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो या एक मैकेनिक की दुकान है या करियाने की दुकान है, हमने पाकिस्तान में बिजनेसेस को बचाना है कि बची हुई बिजनेस ही बाद में रिवाइव होगी। ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं लाइक IMF, आपने देखा है कि $1.4 बिलियन पहुंच चुका है। वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक $2.5 बिलियन दे रहे हैं। हम बिजनेसेस के लिए हर रोज नए इक़दामात कर रहे हैं कि लोगों की तनख्वाहें ना ख़त्म हो और बिजनेस सर्वाइव कर सकें। हम तो सियासत नहीं कर रहे, हम तो इन कामों में लगे हुए हैं और न ही किसी और पार्टी को ये सियासत करनी चाहिए। ठीक है कायरा साहब, मैं आपकी तरफ यहाँ आती हूँ क्योंकि असद उमर साहब ने भी एक बात कही थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या कही थी, मैं सुनवाती हूँ। मीटिंग हुई NCC की, वहाँ पर एक वजीर आला जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ये मजीद मालूमात की ज़रूरत है इससे पहले कि हम एक किसी फैसले पे पहुंच चुके हैं। वजीर आज़म ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा कल मीटिंग कर लेंगे। फैसला हुआ अगले दिन सुबह को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म भी बैठेंगे।
ہماری ان کے ساتھ پوری تفصیلی بات ہوئی, اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. میں نے بتایا جی صبح کو ہمارا کیا اتفاق رائے ہوا ہے, ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب یہی ہمارا اتفاق رائے. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا. اس سے ملک کو اب فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی قاہرہ صاحب, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے متفقہ طور پر ہوتا ہے این سی سی میں, اور پھر جو چیف منسٹر سندھ ہے وہ کچھ اور جا کر پریس کانفرنس پہ کہہ دیتے ہیں. اس سے بھی تو ماحول خراب ہوتا ہے, آپ کو نہیں لگتا؟ یہ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سیاسی آدمی ہے, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہے, ایک سیاسی عہدے پہ بیٹھے ہیں, اور جو فیصلے وہ کریں گے وہ سیاسی فیصلے ہوں گے. جو وہ کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں, جو کابینہ کر رہی ہے وہ سیاست کر رہی ہے, جو پارلیمان اور اسمبلیاں کریں گی وہ سیاست کریں گی. سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے یہ ہمیں بتا دیں, کیونکہ وہ ان کا تو سیاست کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, اور قوم نے ان کو سیاست کے لیے ووٹ دیا ہے, قوم نے ان کو سیاست کے لیے مینڈیٹ دیا ہے. ہاں منفیت نہ کریں, غلط کام نہ کریں, صرف ڈرامے بازی یا جو اس کو کوئی نام بھی دے لیں, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ لیں کہ جی منفیت نہ کریں, پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. یہ سیاست دان ہوتے ہوئے سیاست کو ملعون کرنا اور سیاست کو اگر ایک طرف رکھ دینا ہے تو پھر وزیر اعظم کا عہدہ اور پارلیمان یہ سب بے معنی ہو جائے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ, اور یہ ہمارے ہاں روایت ہو گئی ہے سیاست کو برا کہنے کی, ہاں اپنے سیاست کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنا ہے. رہی بات کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے کیوں کہا, اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے. جس پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے اسد عمر صاحب, وہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی میٹنگ کے بعد وزیر اعظم صاحب نے پریس بریف کیا. انہوں نے کچھ ایسے فیصلے اناؤنس کیے جس کے مطابق باقاعدہ اس دن علماء نے بھی اس کو بائیکاٹ کر دیا, تاجر تنظیموں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور جب وزیر اعظم پاکستان خود وہ باتیں, ہمارے اختر صاحب مجھ سے سینئر ہیں, زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب کرائسس ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بند کمروں میں, کابینہ میں, چھوٹی میٹنگز میں جس بہت ساری انفارمیشن آتی ہے کہ یہ کرائسس آ گیا ہے, اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے یہ خدشات ہیں, وائلنس ہو سکتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے, اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یوز آف فورس کرنا ہے نہیں کرنا, ڈائلاگ کرنا ہے, تو ایک اسٹریٹجی ایوالو کرتے ہیں. اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں سارے ہی کہ لاک ڈاؤن کریں اور وزیر اعظم کہیں کہ نہیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اس سے لوگ ہنگاموں پہ آ جائیں گے, قتل و غارت ہو جائے گی, بلوے ہو جائیں گے, تو وہ باتیں ہیں وہ میڈیا پہ آ کے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور سندھ کے سی ایم نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی جو باتیں ہم سے طے ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ کچھ چیزیں, انہوں نے یہ بھی کہا اور بڑے اسمارٹلی کہا, انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بھی اور بعد میں وزیر اعظم صاحب نے بھی, کہ جی ہم نے یہ فیصلے کر دیے ہیں لیکن صوبوں کو ہم نے اختیار دے دیا ہے, جو صوبہ چاہے عمل کرے نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ پنجاب نے بھی اس پہ وہی عمل کیا, لیکن اس کا مطلب یہ مطلب لگتا ہے کہ you're on your own. اب اسی پر not at all ایسا نہیں. آپ کا خیال یہ ہے, میرا یہ نہیں ہے. جب وزیر اعظم اور مرکزی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں, تو وزیر اعلیٰ سندھ یا وزیر اعلیٰ کوئی ایک ایسا کہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ سختی کروں یا فلاں سیکٹر نہ کھولوں, تو اس پہ تو ایک دباؤ آ جائے گا. سارا ملک یا اس کا پورا صوبہ کھڑا ہوگا کہ بھائی پورا وزیر اعظم تو یہ کہہ رہا ہے, تم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے قاہرہ صاحب کہ الٹی گنگا پر نہیں چل سکتی حکومت سندھ. اچھا اسی پر کہ اب یہی ظاہر 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہے وہ خود مختار ہے, 18ویں ترمیم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. سنیں ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں وہ میں اسی پر آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ ضرور جواب دیجیے گا. میں اسی پر آپ سے مزید سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ شہباز گل صاحب جو ہیں ترجمان ہے تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اشتہار برائے ماہر قانون استاد کرونا کے باعث سندھ حکومت کی نااہلی کے ساتھ ان کی آئین پاکستان سے لا علمی بھی بری طرح عیاں ہوئی ہے کہ انہیں 18ویں ترمیم کی الف بے کا علم نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے میں سندھ کی عوام کے وسیع تر مفاد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نوزائیدہ لیڈرشپ کے لیے ماہر استاد کی ضرورت ہے جو انہیں آئین پاکستان پڑھا سکیں.
اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا رسپانس ہے کون سے؟ کیا آپ کا کیا مجھ پہ سنجیدہ سوال ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ رسپونڈ کریں. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسے غیر سنجیدہ آرگومنٹ کو آپ مجھ پہ سوال کے طور پہ پٹ کر رہی ہیں. سوال یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے میں اس لیے چاہتی ہوں قاہرہ صاحب کہ آپ جواب دیں, کیونکہ ترجمانی کرتے ہیں شہباز گل صاحب ٹویٹر پہ, میڈیا پر, اور موصوف کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے, وہ نوٹیفائیڈ ترجمان نہیں ہے وزیر اعظم کے. اگر آپ کے علم میں ہو تو ذرا تصحیح کر لیجئے, چیک کر لیجئے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز یہی ہے بدتمیزی کرنے کی, کریں بسم اللہ, وہ تو ان کو تو انہوں نے رکھے اس لیے ہیں وہ. تیسری گزارش یہ ہے کہ جو آئین کے خالق ہیں, جو پاکستان کے اندر آئین کے اور وفاق کے اور عوامی حقوق کے لیے اور سیاسی جدوجہد کے لیے تسلسل کے ساتھ 50 سالوں سے لڑ رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور جب بھی آئین اس ملک میں کھلواڑ ہوا, ان کی جماعت اور ان کے بہت سارے دوست اور ان کی سوچ ہمیشہ آئین کے دوسری طرف رہی. ہم تو آئین کی بحالی کے لیے لڑتے رہے, اور پھر 18ویں ترمیم کر کے NFC کر کے پاکستان کے وفاق کو باندھنے والے تھے. آج سارا ملک پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو آئین کا خالق اور 18ویں ترمیم کا خالق کہہ رہا ہے, کنسنسس والا. تو وہ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے حیرانگی ہے کہ آپ اس نان سیریس گفتگو کو سوال کے طور پہ پٹ کر رہے ہیں. I don't consider this argument to be answered, which is basically وہ ایک انسلٹ کرنے کا طریقہ کار ہے ہماری قیادت کی, اور مسخروں کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا. یعنی کہ یہی ظاہر ہوا نا کہ سیاست تو چل رہی ہے, یہی تو ظاہر ہوا کہ سیاست بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. سیاست تو بھائی ہر حال میں چلنی ہے, منفی سیاست کے علاوہ کیا کرنا ہے. اس میں تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ کے ساتھ قاہرہ صاحب, بالکل نہیں, میں تو اتفاق کرتی ہوں, سیاست سے ہی ملک چل رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہمیں سمجھنے کی بالکل ہے. طلال چودھری صاحب, اس وقت وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں نون لیگ کو بھی ہی نہیں بخشا. انہوں نے طبقاتی نظام کی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس پہ حکمراں رہے تھے, انہوں نے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے حالات خراب ہیں, جو امیر لوگ ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو امیر ترین ہوتے ہیں وہ لندن جاتے ہیں علاج کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ وہ تمام معاملات ہیں. اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ بھی اس ملک میں منفی سیاست کون کر رہا ہے, اور اس کرائسس میں اس کرائسس کو اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی حکومت کو اور چلانے کے لیے استعمال جو کر رہا ہے, وہ یقیناً فیڈرل گورنمنٹ یا PTI اس وقت ہے. آپ صبح اگر دیکھیں تو رانا شہباز گل صاحب کا بیان سندھ کے خلاف, اب اس کے بعد اگر کوئی کہے جی کہ بڑی ہم آہنگی ہے, بہت اچھے تعلقات ہیں سندھ کے ساتھ اور بڑا ہی بہترین کام چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے. اسی طرح جیسے آپ نے یہ ابھی بات کی عمران خان کی, اسی طرح شیخ رشید صاحب دوپہر فرما رہے تھے کہ میں نے دم کیا ہے اور ان کے گرفتاری سے بچ گئے, اور وہ ویسے ہی منہ اٹھا کے آگے تھے. یعنی اپوزیشن لیڈر جو اس کرائسس میں جنہیں نے اپنی سروسز کو آفر کیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں کہ میری جو سروسز ہیں, میرا جو ایکسپیرینس ہے, اپوزیشن پارٹیوں کا جو تعاون آپ کو چاہیے, ہم حاضر ہیں, اس کا آپ اس طرح طنز اٹھا رہے ہیں. اور ایک اپوزیشن کا وہ صوبہ جس میں بہت زیادہ وبا پھیلی ہے, اس میں وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بہترین کام کر رہا ہے, اور اس کو آپ صبح آپ کا ایک وزیر نما آدمی اٹھتا ہے جسے وزیر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ نوٹیفیکیشن کا تو کسی کو نہیں پتا آج تک, وہ جناب صبح ہیڈ لائنوں میں ان کو تانے دے رہا ہے. ان کو میرا مطلب ہے, تو یہ مجھے یہ بتائیے کیا یہ سیریسنس ہے, کیا یہ کیا ہے؟ اچھا, اسی پر ایک سوال, ایک ضمنی سوال طلال صاحب, اسی پر اب جیسے آپ نے قاہرہ صاحب تو کہتے ہیں وہ شہباز گل کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, آپ نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا, ان کا آج جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے یہی کہا کہ شہباز شریف لگ رہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیتی نیب, کرونا کی وجہ سے نہیں گرفتار کیا. اس سے پہلے بھی وہ پیش گوئیاں کرتے رہے ہیں کہ کون گرفتار ہوگا کون نہیں گرفتار ہوگا, اکثر ہو بھی جاتا ہے. کیا آپ شیخ رشید صاحب کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیں گے؟ دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری حکومت ہی
دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی منتخب ہے یا نئی منتخب سیاسی یا غیر سیاسی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ صبح صبح ٹویٹ کر کے ایک صوبے کو جہاں پر تعاون کرنا چاہیے، جہاں پر شاباش دینی چاہیے، جہاں پر مزید مل کر کام کرنے کی بات کرنی چاہیے، وہ تانا زنی کرے، اور دوپہر میں ایک وزیر وہ اپوزیشن لیڈر پر یہ کرے. معاملہ یہ ہے. دیکھیں نا اس کے بعد خان صاحب فرما رہے ہیں جی کہ جو علاج کے لیے لندن چلے جاتے ہیں. اس پاکستان میں 70 سال سے حکومت ہے. خان صاحب کو کہیں وہ اپنی حکومت بھی گن لیں، باقی اپنے جیسوں کی بھی گن لیں، ایوب خان صاحب کی گن لیں، مشرف کی گن لیں، ضیاء کی گن لیں، پھر یحییٰ کی گن لیں، اور اس کے علاوہ اپنے علاوہ باقی لوگوں کی چند جمہوری حکومتوں نے سب کچھ دینا تھا. ہسپتال بھی انہوں نے دینا تھا، آئین بھی انہوں نے دینا تھا، ایٹم بم بھی انہوں نے دینا تھا، سی پیک بھی انہوں نے دینا تھا، اکانومی بھی انہوں نے ٹھیک کرنی تھی. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہاسپٹل ہمارے دور میں بنے. ہم نے تو 50 ہاسپٹلوں کی لسٹ صرف پچھلے 5 سال کی جاری کی ہے. اور انبر میں آپ سے کہوں گا پچھلے 7 سال میں کے پی کے میں ایک ڈسپینسری دکھا دیں، ہم کہیں گے کہ یہ جیت گئے ہم ہار گئے. یعنی کمال کرتے ہیں. ایک آپ کو کام نہیں آتا، ایک آپ کی نااہلی نالائکی عیاں ہے، اس کے بعد آپ تانا زنی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو جو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا یہ کہ حکومت پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اپوزیشن آگے آگے ہوتی ہے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ ہم سے تعاون لو، اور حکومت آگے آگے پہاڑی پر چڑھی ہوئی ہے. اسی پر میں ہمایوں صاحب کی جانب آنا چاہتی ہوں. چھوٹی سی ایک گزارش میری صرف عرض یہ ہے کہ 7 سال سے جیسے دلال صاحب نے کہا ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں کوئی ایک ہسپتال سندھ میں این آئی سی وی ڈی کے 5 سیٹلائٹ سینٹرز اور مین سینٹر موجود ہے، اس کی تمثیل پورے ملک میں نہیں ہے، بتا دیں وہ ابھی بنے ہیں. اسی طرح ایس آئی یو ٹی موجود ہے، ان کا کمبر میں جو ان کا بنا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں موجود ہے. جے پی ایم سی میں جو کینسر کے ہاسپٹل بنا ہے وہ دنیا کا بہترین ہسپتالوں میں موجود ہے. اس کی کوئی تمثیل اپنے 7 سالوں کی ہمیں بتا دیں تو بھی بات بنے. اور جو صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، انہیں شاید 18ویں ترمیم اور آئین کا اس لیے نہیں پتا، وہ پڑھنے والے نہیں ہیں اس کو. 18ویں ترمیم یا آئین کے تحت ملک کے اندر اگر وبائیں ہوں، ڈیزاسٹر ہو، تو اس ڈیزاسٹر کو مینج کرنے کے لیے مرکزی حکومت کا کام ہے. اسی لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور یہ مرکز کے تحت ہے. اگر موصوف کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور اسی کی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ ادارے بنائے گئے ہیں، بالکل جائز بات ہے، بالکل جائز بات ہے. لیکن قائرہ صاحب یہ بھی تو درست ہے کہ جب یہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کی نمائندگی ہوتی ہے، کبھی وزیر اعلیٰ جب مصروف نہ ہو ان کو طلب کیا جائے تب وہ بھی موجود ہوتے، تو فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں، وہ مشاورت سے ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے میں تجویز دوں گا ان کو ایک اور کام کر لیں یہ، کیونکہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے نا. ان کا پرابلم یہ ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب آپ ذرا غور کریں، رؤف کلاسرا صاحب نے باقاعدہ میڈیا پہ کہا ہے، آج تک کسی نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا. وزیر اعظم نے کابینہ میں کہا کہ سندھ گورنمنٹ پورے پاکستان میں اس کو شاباشی مل رہی ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح خاموش رہے اور سندھ گورنمنٹ لیڈ لیتی رہی تو یہ پورے پاکستان میں ہمیں لے جائیں گے، ان کو روکو. اس کے بعد ان وزراء کے جو خاموش تھے ان کو کھولا گیا، جاؤ بھائی تم بھی جا کے میدان میں اتارا گیا کہ جاؤ میدان میں جا کے ان کی بےزتی کرو، ان کے ساتھ لڑائیاں لڑو، اور وہ ابھی لڑ رہے ہیں. اور ابھی تک رؤف کلاسرا صاحب کا باقاعدہ اس پہ تبصرہ موجود ہے، کابینہ کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے. میں اس کے اوپر زیادہ کیا کہوں کہ وزیر اعظم قوم کے سامنے کچھ اور کرتے ہیں. اور اسی پوائنٹ کو لے کر میں ہمایوں صاحب کی جانب جانا دیتی ہوں. ہمایوں صاحب، رؤف کلاسرا کا ذکر تو کیا، بہتر ہے کہ آپ این سی سی کی میٹنگز جو ہیں وہ میڈیا کے لیے اوپن کر دیں اور میڈیا کو اوپن لائیو چلائیں. اس کو یہ اچھی تجویز ہے. ویسے ہمایوں صاحب کیا خیال ہے، اب جو کوارڈینیشن کمیٹی اگر اس کی اوپن کر دی جائے تو پھر یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ کس طرح سے فیصلے ہوتے. دوسری، رؤف کلاسرا نے اگر تجزیہ کیا تھا تو ہمارے اپنے رپورٹر نعیم اشرف بٹ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ فیصل واڈا اور علی زیدی جب تنقید کر رہے تھے سندھ حکومت پر تو وزیر اعظم عمران خان نے تعریف کی تھی. دیکھیے یہ تو اسپیکولیشن ہے، یہ اس کی تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن دو مختلف ذرائع ہیں، they stand by their stories. آج شام مجھے یہ لگ رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ بہت ہی
सीरियस एक क्राइसिस है। आप देख रही हैं दुनिया, अमेरिका जैसे मुल्क में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। अल्लाह की कोई मेहरबानी है कि अभी तक हमारा वो एक्सपोनेंशियल रेट नहीं आया। ये बहुत सीरियस क्राइसिस है। और आइन में क्या लिखा है, मेरी बात सुने कायरा साहब, अगर आइन में जो भी लिखा है, आपका ख्याल है कि सिंध में अगर कोई मुसीबत आएगी, खुदा ना करे, तो हम खामोश बैठे रहेंगे? वो हमारे भाई हैं, हम खुद जाके उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनके लिए काम। तो आइन वगैरह आप छोड़ दें जी। मतलब हम कहेंगे कि सिंध में लोग मरते रहे, आइन में ये लिखा है, नहीं, तो आप नहीं कहेंगे हमायूं साहब, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ जी, मुझ पे सवाल के रंग में हुआ, मैं गुजारिश करूँ, इस वक्त के मीटिंग ओपन होनी चाहिए, और मीटिंग में क्या कहा गया और फलां वजीर ने क्या कहा और क्यों कहा और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। हम जरा सीरियस हो जाएं जी। इधर लाखों लोगों की जान का मसला है, इधर लाखों लोगों की रोजगार का मसला है, इधर पूरे मुल्क की मईशत का मसला है। पता नहीं कब हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। कैन वी गेट अ बिट सीरियस? नहीं हमायूं साहब, क्या आप हमें कह रहे हैं? इसी पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ हमायूं साहब। क्या हमायूं भाई हमें कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अपनी जमात और अपने वजीर आज़म को भी कह रहे हैं। मैं तो इन जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं कि लेट्स गेट सीरियस, वी हैव अ सीरियस क्राइसिस ऑन आवर हैंड। सर मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं हमायूं साहब, मैं आपको बड़े भाई है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप वजीर आज़म साहब को इस बात पे कन्विंस कर लीजिए, वो सीरियस हो जाएं, वो अपोजिशन की तस्दीक करना छोड़ दें और जिसका जो हक है वो दें। मैं आपको गारंटी करता हूं अपोजिशन के साथ सपोर्ट करेंगे। मैं आपको जवाब दूं, देखिए इस वक्त पूरा मुल्क मोबिलाइज है, नेशनल लीडर तो वजीर आज़म है ना, उसको कहें लीड करे। NDMA सारी दुनिया में पाकिस्तान के नुमाइंदे भागे फिर रहे हैं कि अपने अस्पतालों को अपग्रेड किया जाए, टेस्टिंग किट्स लाई जाए, वेंटिलेटर्स लाए जाए। प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पे अपील्स की हैं IMF को, IFIs को, उनके नतायज आपके सामने हैं कि वर्ल्ड बैंक मैं वज़ीर आज़म के रवैया टुवर्ड्स अपोजिशन की बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे दिया है। G20 ने कहा कि 1 साल तक कर्जा पोस्टपोन कर दिया जाएगा। हमारी साहब उस सवाल के ऊपर बात हो रही है, तो लोगों जो की सवाल हुआ बचाने के लिए आपने मुझे कहा कि आप सबको सीरियस होना चाहिए। मैंने कहा वज़ीर आज़म को कहें सीरियस हो जाए के लिए, बाकी एफर्ट्स तो अपनी जगह हो रही है, बड़ी अच्छी है, करें। और कारोबार को बचाने ठीक है, मैं यहाँ रोकती हूँ। हमायूं साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उसके साथ भी सियासत हो रही है, यानी कि मनफी सियासत हो रही है, जैसे कायरा साहब भी कह रहे थे। और वजीर आज़म इमरान खान की जो मैंने ऑफर किया ना, वजीर आज़म सीरियस हो जाए, बाकी सब सीरियस हो जाए, बिल्कुल ऑफर की थी। लेकिन एक और मामला है, आपने जैसे कहा और वजीर आज़म खुद भी बार बार कहते हैं कि लाखों लोगों की जानें जो हैं ख़तरे में हैं, लेकिन आज जो एक ऐलान हुआ है उसके बारे में आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आज जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने मुशावरत के बाद, जय्यद उलमा के साथ मुशावरत के बाद ऐलान किया कि मसाजिद जो होंगी खुली होंगी, इज्तिमा पे पाबंदी नहीं होंगी, कुछ गाइडलाइंस होंगी जो उन्होंने वाजे की थी, उसके साथ ये खुली होंगी। अब साथ साथ हमने देखा कि सऊदी अरब में तरावी के लिए मसाजिद जो बंद हैं, इजिप्ट में बंद की गई हैं, जुमे की नमाज के लिए वहां मसाजिद बंद हैं। और तो फिर आप नहीं समझते कि ये भी एक खतरा है? ऐसा लगता है कि हुकूमत और सदर पाकिस्तान भी, हालांकि उन्होंने अल अजहर यूनिवर्सिटी से फतवा भी जो शेयर किया था, जिसमें वहां भी कहा गया था कि बेहतर है कि लोग कम से कम मसाजिद में जाएं, तो कायल करने में नाकाम रही है हुकूमत। देखिए अंबर, हमारा जो दीन है बहुत बड़ा मजहब है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। कैथोलिक्स की तरह कोई पोप नहीं है, या एंग्लिकन बिशप नहीं है, या कोई ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का हेड कोई नहीं है। हमारे मुल्क में आपने फरमाया कि जामिया अल अज़हर का जो आया है फतवा, मैं कोई आलम फाजिल नहीं हूँ जी, लेकिन मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस दीन के कहने के मुताबिक चलूं। लेकिन क्या ये दीन चाहेगा कि मुसलमानों को और उनके खानदानों को और उनके घर वालों को और मस्जिद में नमाजियों को एक दूसरे से खतरा लाहक हो? मेरे नहीं ख्याल कि ये दिन हमें ये बताता है। इसलिए
लोगों को अपना ख्याल करना चाहिए, अपने खानदानों का, सदर मुमलिकत ने फैसला क्यों किया है, यही तो सवाल है। रखना चाहिए। मैं चाहती हूँ इसी पर तलाल चौधरी साहब, इसी मामले पर, क्योंकि ये भी बहुत अहम मामला है। तलाल चौधरी साहब, आपकी क्या राय है? क्या लगता है हुकूमत जो है उलेमा कराम को कायल करने में नाकाम रही है? ये फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, सब बात ये है कि हुकूमत का काम सिर्फ फैसले करने नहीं होता कि आप आएँ टीवी पर अनाउंस कर दें कि ये हो जाए, ये कर लें। उसके लिए मुशावरत और लोगों को कायल करना होता है। और जितनी सिविल सोसाइटी है उसमें बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काश्तकार हैं, उसमें उलमाए दीन हैं। आप लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, अपना मौक़िफ़ पर कायल करते हैं। आप हुकूमत जो है वो लीड करती है। हुकूमत किसी प्रेशर पर दब के फैसले नहीं बदलती, बल्कि अपने फैसलों को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को एतमाद में लेने के लिए कन्विंस करती है। मगर आप देख लें तो ये कहते हैं लॉकडाउन है, ताजरान कहते हैं हमें तो पता ही कोई नहीं, वो कहते हैं हम दुकानें खोल देंगे। ये कहते हैं जी ये ठीक है माजरत, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ तलाल चौधरी साहब, बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। तलाल चौधरी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं यहाँ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में टेस्टिंग क्यों कम हो रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात करते हैं जिस साजो सामान की हमें ज़रूरत है कोरोना के खिलाफ जंग जो हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमें वक्त देने का। जनरल साहब, सबसे पहले सवाल तो ये है कि टेस्टिंग के हवाले से, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने कहा था कि पाकिस्तान के पास अब रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 हज़ार टेस्टिंग की कैपेसिटी हो गई है, और हमने ये भी देखा है कि एक हफ्ते के दौरान टेस्टिंग में इजाफा भी हो गया है 3000 से लेकर 4500 तक रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कई रुकावटें हैं लॉजिस्टिकल। ये क्या रुकावटें हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? अंबर, पिछले 2 दिनों से तो अल्हम्दुलिल्लाह 6500 टेस्टिंग हो रही हैं। अभी टेस्ट कम होने की 2-3 कुछ छोटी वजूहात हैं जो इनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट इस वक्त तक हम फॉलो कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो सिम्प्टोमेटिक है उसके टेस्ट किए जाएं। इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और अगर हमने अपनी अप्रोच चेंज कर दी तो ऑटोमेटिकली हमें नंबर ऑफ़ सैंपल्स ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे और टेस्ट ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। उसके ऊपर जो माहिरीन हैं इस वबा को जानने वाले, वो सारी बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरा अपना ख्याल है कि अगले 2-1 दिनों में आपको ये 6,500 से भी बहुत ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक बाकी चीज़ों का तल्लक है तो छोटे मोटे मसाइल, आपको पता है कि एक सिस्टम में जो कि गियर्ड अप ना हो इस तरह की वबा के लिए, तो वो तो रहते ही हैं। उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और मिसाल के तौर पर क्या, क्योंकि लैब्स जो लैब्स हैं जी जनरल साहब, जैसे मिसाल के तौर पर लैब्स जो हैं वो भी उनमें भी इजाफा किया गया है, लैब टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी है उनके लिए जो जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि 14 मार्च को जिस दिन NDMA ने लीड रोल संभाला था तो आपके पास 14 ही लैब्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल से 50 लैब्स काम कर रही हैं। हमने अपने लिए बेंच किया हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई, एंड ऑफ अप्रैल में हम ये लैब जो हैं इनको 70 के नज़दीक लेके जाएंगे। और जहाँ तक कैपेसिटी का तल्लक है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भी तकरीबन 0.8 मिलियन यानी 8 लाख के लगभग रिएक्शंस जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अगर लेबॉर्ट्रीज़ की फुल टाइम ऑप्टिमम कैपेसिटी ली जाए तो आप के पास टेस्ट करने की सलाहियत जो है वो 20,000 से ज़्यादा है आज भी रोज़ का। लेकिन ये जो बाकी छोटे मसाइल हैं इनको बहुत जल्द हम कर लेंगे। NDMA ने पिछले दिनों एक ऐड भी दिया था और उसकी बड़ी अच्छी रिस्पांस आई थी। इस वक्त इंटरव्यू हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में हम रिज़ल्ट फाइनल करके 100 से 150 के करीब लगभग
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और माइक्रो बायोलॉजी के टेक्नीशियंस जो हैं उनको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर साथ निज़ाम में ले आएंगे, उससे हमारी टेस्ट करने की सलाहियत जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ शिकायत जो सामने आ रही थी, अभी ये जो कोशिश हो रही है कि टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा किया जाए, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में दीगर सूबों के मुकाबले में टेस्ट बहुत कम हो रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर। वहाँ क्या मसाइल थे? सिंध के अलग शिकायत थी कि उनके पास टेस्टिंग किट्स ख़त्म हो रही थी, फिर जो 50,000 फराहम की गई थी टेस्टिंग किट्स, उनके मयार के बारे में भी शिकायत थी। वजाहत कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के हवाले से? जी, पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक लेबॉर्ट्री काम कर रही थी, वो पेशावर के अंदर थी। फिर पेशावर के अंदर ही 2 लेबॉर्ट्रीज़ कर दी गई, एक सेदू शरीफ में बना दी गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो एबटाबाद में काम करना शुरू हो चुकी हैं पिछले 2-3 दिनों से, जिसमें एक मिलिट्री हॉस्पिटल की है और एक वहाँ के अयूब मेडिकल कॉलेज की है। DI खान में एक लेबॉर्ट्री का इक्विपमेंट जो है पहुँचा दिया गया है, वहाँ पे बहुत जल्द लेबॉर्ट्री काम करना शुरू कर देगी। तो खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम इलाकों को जो है वो ये फीड करेगी। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चिलास के अंदर एक BSL-3 लेबॉर्ट्री मौजूद है, जिसको अपग्रेड करके हम वहाँ पे करेंगे तो मानसेरा और शांगला का इलाका जो है वो भी उससे मुस्तफीज़ हो सकेगा। जहाँ तक कराची का तल्लुक है तो मैं सिंध की बात करने लगा हूँ। जी, सिंध में मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख के लगभग रिएक्शंस जो हैं वो ख़रीदे गए हैं, और तकरीबन 90-95 हज़ार के करीब रिएक्शंस जो हैं वो हमें डोनेशन में मौसूल हुए थे, जो कि मुख्तलिफ़ सूबों में जो है वो तकसीम होते रहे। जो रिएक्शन 57,000 के करीब एक डोनेशन में आए थे, उसमें से 20,000 रिएक्शन, चूँकि वो कराची में आए थे तो उसका बड़ा हिस्सा 20,000 रिएक्शन कराची में छोड़ दिए गए, और 37,000 में से कोई लगभग 7,000 के करीब जो हैं वो बलूचिस्तान में छोड़े गए, और 30,000 इस्लामाबाद में लाए गए। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसमें काम करने के लिए। हमें कुछ शिकायत डोनेशंस की आप बात कर रहे हैं जनरल साहब? जी बिल्कुल जी, तो वो जो है उनको विड्रॉ कर लिया गया था। और मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वो डोनेशन की रिएक्शंस आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह NIH में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं और काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो चुके हैं। यानी कि आपका यही कहना है कि जो शिकायत आ रही थी मयार के हवाले से, और जो सिंध हुकूमत ने उसकी जो लिटरेचर था वो भी जाहिर किया था, वो गलत थी? मैं ये बात नहीं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2-3 अवामिल होते हैं जब टेस्ट किए जा रहे होते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के ऊपर जो है इन रिएक्शंस को रखा जाता है इस्तेमाल करने से पहले। अगर उसमें कुछ कमी बेशी हो जाए तो ये रिज़ल्ट जो हैं इनके एरेटिक होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अमले की मुस्तदी, अगर अमला जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ना हो तब भी ये हो सकते हैं। और कई दफ़ा एक अमल होता है जिसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उस अमल के दौरान अगर 2 या 3 DNAs जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं तो तब भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो मैं यानी कि आपका यही कहना है कि इस्तेमाल में इस्तेमाल में मसला था। तो यही वो डोनेशंस हैं जो जैक मा की तरफ से आई थी, अली बाबा ग्रुप की तरफ से आई थी? जी, ये वही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने डोनेट किया था उनका भी एक कंसर्न था, और जब हमने इसको वैलिडेट करके NIH में चलाना शुरू किया है जब से, तो हमारे यहाँ इसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं।
اچھا ٹھیک ہے، اگر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت ایک اور جو بہت بڑی جو معاملہ چل رہا ہے وہ حفاظتی سامان کے حوالے سے ہے. بلوچستان میں بھی ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، پنجاب میں بھی ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، 170 طبی عملہ ہے جو متاثر ہو چکا ہے، ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. تو پی پی ایز کے حوالے سے کمی کتنی ہے، کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آج سمٹمز شو کر رہے ہیں وہ آج کے بیمار نہیں ہیں. انکوبیشن پیریڈ 14-15 دن کا ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ یا تو مارچ کے اینڈ پہ انفیکٹ ہوئے ہیں یا فرسٹ ویک آف اپریل میں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مارچ کے آخری 15 دن جو تھے اس میں پاکستان کے اندر کسی قسم کا حفاظتی سامان جو ہے وہ موجود نہیں تھا. اور مارچ کے آخری دنوں میں اور اپریل کے دنوں میں کچھ سامان جو ہے وہ درآمد کیا گیا تھا چائنا میں، اور وہ 5 اپریل تک تمام وہ لوگ جن کو ہم فرنٹ لائن کہتے ہیں، تقریباً وہ 15 سے 20% لوگ تھے جو آئی سی یوز میں کام کر رہے تھے، ان کو 39,500 کے قریب کٹیں جو ہیں وہ بھجوا دی گئی تھیں. اس کے بعد پچھلے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو پاکستان کے لگ بھگ 500 کے قریب اسپتالوں کو فوج کی مختلف کوروں کے ذریعے جو ہے وہ سامان ڈائریکٹ اسپتالوں میں پہنچایا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج تیسری دفعہ انشاءاللہ تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ کٹس جو ہیں وہ مختلف کوروں کے تھرو جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ منڈے تک یہ تیسرا پروسیس بھی جو ہے مکمل ہو جائے گا. میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہفتے تک، یعنی اپریل کے پہلے ہفتے تک بہت سارا سامان جو ہے وہ پاکستان میں میسر نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں کہ سوائے N95 ماسک کے ہم تمام کا تمام حفاظتی سامان ابھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لوکل مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں بہت سستے داموں یہاں بھی خرید رہے ہیں. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ہر ڈاکٹر اور ہر پیرامیڈک تک پہنچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی معاملہ اس پہ بھی آپ نے ہمیں وضاحت کر دی، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ فوج کی جو 11 لیبارٹریز ہیں وہ کہاں کہاں کام کر رہی ہیں؟ پاک آرڈننس جو فیکٹری ہے وہ کیا کیا تیار کر رہی ہے جو فراہم کی جا رہی ہیں؟ جہاں تک یہاں کے لوکل پروڈکشن کا تعلق ہے تو اس میں خالی فوج کے ادارے نہیں کام کر رہے. ہم زیادہ تر سامان لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد سے لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماسک کی پروڈکشن جو ہے وہ پی ایف وا میں ہو رہی ہے، ادھر سے خریدے جا رہے ہیں، اور پی ایف وا سے ہی کچھ ڈریسز بھی خریدے جا رہے ہیں. ایک خاص پروٹیکشن کے حامل ڈریسز ہم ان سے بھی لے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک N95 کی بھی یہاں پہ فیکٹری لگا لیں. ہم ان کو ہر طرح کی جو ہے اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی N95 کی فیکٹریاں پاکستان میں جو لگانا چاہتے ہیں، ہم ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے تیار ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ N95 جب پاکستان میں بننے لگے گا تو ہماری پروٹیکشن کٹ کا تمام لوازمات یہاں پورے ہو جائیں گے جو پاکستان میں لوکلی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھی خبر ہے. لیکن اگر ہم اب بات کریں کہ تعداد جو بار بار حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی تعداد نہیں ہے جتنی توقع کی جا رہی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اپریل کے آخر تک 20 سے 25 ہزار تک متاثرین ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے آج پھر کہا کہ لگ رہا ہے کہ شاید مئی تک ہاسپٹلز اوور ویلم ہو سکتے ہیں. تو پیک کی اب کیا توقع ہے، اب جو ٹرینڈ اور پیٹرن نظر آ رہا ہے؟ جی میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ پچھلے تقریباً 10 دنوں سے ہمارے جو لوگ وینٹیلیٹر ہیں، ان کی وینٹیلیٹر پہ ہیں، ان کی تعداد تقریباً 40 سے 50 روز چل رہی ہے، اور اس کو ہم بہت گہرائی کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو ہمارا سسٹم جو ہے زیادہ جلدی سٹریس میں آنے والا نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اگر
جس طرح کا نظام ہمارا ابھی اس وقت چل رہا ہے یہی چلتا رہا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے نتائج اچھے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کریں اندازہ کیا ہے، کیا تخمینہ ہے اور کس بنیاد پر یہ تخمینہ لگایا گیا، ماڈلنگ کیا ہے؟ دیکھیے میں اس پہ نمبر نہیں زیادہ بولنا چاہوں گا کیونکہ نمبر جو ہیں وہ پھر اسپیکولیشنز کو جنم دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپریل کے 25 تاریخ تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان میں 2 سے 3 ہزار لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہوں گے. وہ جو میرا تخمینہ ہے وہ میں اس کو بھی اپنے لیے اس میں تبدیلی لا چکا ہوں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ابھی یہ تخمینہ تقریباً 1 مہینہ اس سے لیٹ کا ہے. 20 اور 25 مئی کے درمیان ہمیں شاید اتنے زیادہ تعداد میں وینٹیلیٹرز چاہیے ہوں گے. اور یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ اس کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ صوبائی حکومتیں اٹھا رہی ہیں، وفاق اٹھا رہی ہے، این ڈی ایم اے کے اپنے بجٹ سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو این ڈی ایم اے خرچہ کر رہا ہے اس میں صوبوں کی طرف سے کچھ نہیں ہے بجٹ کے اندر. یہ تمام جو پیسہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے این ڈی ایم اے کو دیا ہے. این ڈی ایم اے کا ایک نظام ہے جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ کے تحت خرچہ ہوتا ہے، اسی میں یہ پیسے ڈالے گئے ہیں، اور ان کو خرچ کرنے کے لیے ہماری جو ہے 3-4 باڈیز بنی ہوئی ہیں. ایک اوور سائٹ باڈی ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، یہ ڈائریکشن بھی دیتی ہے، یہ نمبرز بھی فائنل کرتی ہے کہ یہ خریدنی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ ہماری ایک پرچیز کمیٹی ہے پاکستان کے اندر، ایک ہماری پرچیز کمیٹی ہے چائنا میں جو کہ ایمبیسی کے لوگ ہیں، اور جب بھی کوئی پرچیز ہوتی ہے تو یہ ویڈیو لنک کے اوپر اپنی مکمل نیگوسیشن اس پارٹی یا اس کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں جہاں سے ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ پیسے جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں رکھ دیے ہوئے ہیں. کنسنسس ہونے کے بعد اور اپروولز ہونے کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تحت جو ہے وہ پیسے وینڈر کو دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جنرل صاحب پھر جو تقسیم ہوتی ہے، یہ جو سارا ساز و سامان ہے، یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ جو کیسز، نمبر آف کیسز ہیں، صوبے کی آبادی یا ان کی طلب جو ہوتی ہے؟ پہلے تقسیم جو منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ جتنے لوگ آئی سی یوز میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کٹیں بھیجی جائیں، جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ تقریباً 39,500 کے قریب بھیجی گئیں. بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اسپتالوں کے لحاظ سے بھیجا جائے، اور جو پچھلے ہفتے بھیجی گئی تھیں وہ اسپتالوں کے لحاظ سے بھیجی گئیں، لیکن لوگ جو گراؤنڈ پہ ہیں انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے اسپتال بھی اس لسٹ میں تھے. یہ لسٹ بھی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے آئی تھی. جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کچھ ہسپتال اس میں ایسے تھے جو کہ کرونا کے اوپر علاج میں انوالو نہیں تھے. وہ لسٹ جو ہے وہ امینڈ کی گئی ہے، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج سے تیسرا ٹرانس جو ہے پی پی ایز کا لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ کے قریب پی پی ایز جو ہیں وہ مختلف اسپتالوں میں بھیجی جا رہی ہیں. پاکستان آرمی کی مختلف کوروں کے ذریعے صوبوں کو ویزیبلٹی دیتے ہوئے، اور مختلف اسپتالوں کے جو ایم ایس ایز ہیں یا ہیڈ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ نمبر اس میں بھی تھوڑی سی چینجز لائی گئی ہیں وہاں کے گراؤنڈ پہ. اور یہ جو ہسپتال آپ کہہ رہے تھے جہاں معذرت یہ جو ہسپتال آپ بتا رہے تھے یہ کہاں کہاں تھے جہاں کرونا سے مقابلہ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن سامان منگوایا جا رہا تھا؟ یہ تقریباً تمام صوبوں اور آزاد کشمیر اور جی بی میں بھی تھا، اور یہ کوئی کسی کی دانستہ غلطی نہیں لگتی. اسپتالوں کی مجھے امید ہے یہ لسٹ اٹھائی گئی، اور اس کا بیسک تھم رول یہ تھا کہ اس اسپتال جس کے اندر 1 یا 1 سے کم وینٹیلیٹرز تھے، 1 سے 4 وینٹیلیٹرز تھے، اور 4 سے
12 وینٹیلیٹرز تھے اور 12 سے اوپر والے، یہ درجہ بندی کر کے ہمیں دی گئی تھی، اس کے مطابق نمبر دیے گئے تھے، اور نیشنل منسٹری آف ہیلتھ نے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جو لوگ وینٹیلیٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ایڈریس ہوگا، جو آئی سی یو میں کام کرتے ہیں ان کا کیا ایڈریس ہوگا، اور جو ہاسپٹل میں کام اس کے مطابق یہ سامان جو ہے یہ مختلف بنڈلز میں بنا کے تقسیم کیا گیا تھا، اور اسی طرح انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخر میں جنرل صاحب ٹائیگر فورس کا بھی اعلان ہوا ہے اور حکومت کے مطابق تقریباً 10 لاکھ افراد رجسٹر کر چکے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ بھی یہ کام کرے گی ٹائیگر فورس، تو ان کو کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے، کس طرح کا تعاون ہوگا، ان کو بھی کیا حفاظتی سامان دیا جائے گا؟ جہاں تک حفاظتی سامان کا تعلق ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم ان کے ساتھ موڈیلٹیز جو ہیں طے کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ کام کرنے والے لوگوں کو کیا چیز دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک عام آدمی جس نے سڑک پہ ٹریفک کو دور سے ہی مانیٹر کرنا ہے، اس کے لیے شاید ایک نارمل فیس ماسک جو ہے وہ کافی ہو، اور جن لوگوں نے آئی سی یو میں کھانا پہنچانا ہے ان کے لیے، یا جن لوگوں نے جا کے آئی سی یو میں صفائی کرنی ہے یا کوئی اور ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے وہی ڈریس ہوگا جو کہ آئی سی یو میں پہننے والے ڈاکٹرز اور باقی لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی والنٹیئر ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ این ڈی ایم اے کا ہاتھ بٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ۔ اب ہوگی کل ملاقات، خدا حافظ۔